سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، یہ نہایت اہم آیات میں سے ہے قرآن مجید کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا بے لاگ تبصرہ ہو رہا ہے۔ وہ جو حادثہ پیش آیا کہ غزوہ احد میں فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، اس کا سبب کیا تھا، کیوں ہوئی؟ اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ دیکھو مسلمانوں، یو کانٹ بلیم اس، تم ہم پر کوئی الزام نہیں لگا سکتے کہ ہم نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم 3000 نہیں 5000 فرشتے بھیج دیں گے، ہم نے تو کیا وعدہ پورا، اور پہلے ہی حلے میں قدم اکھڑ گئے۔ 3000 کا لشکر 700 کے مقابلے میں دوڑ پڑا، اور دوڑتی نہیں وہ ہند بھی، زوجہ ابی سفیان اور عورتیں پکڑ پکڑ کر کھینچتی تھی لوگوں کو، کہاں جا رہے ہو، لڑو، اور وہ دوڑے جا رہے تھے۔ تو یہ صورتحال اللہ کی طرف سے تو وعدہ پورا ہو گیا تھا۔ استحسونہم بإذنی، جبکہ تم انہیں کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ 37 کے قریب جو ہے وہ اس پہلے ہی حلے میں مشرکین مارے گئے مکے کے، اور ایک عام بھگدڑ مچ گئی، دوڑ پڑے لوگ۔ اس کے بعد وہ حادثہ پیش آیا۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جو وہاں پر 50 حضور نے تیر انداز مقرر کیے تھے، ان میں ایک اختلاف ہو گیا۔ اس اختلاف کے بارے میں بھی ہمارے ہاں اختلاف ہے کہ اصل سبب کیا ہوا، انہوں نے وہ جگہ کیوں چھوڑی۔ آیا انہوں نے حضور کی حکم کی خلاف ورزی کی، یا حضور کے حکم کی تو تعویل کی لیکن اپنے لوکل کمانڈر کے حکم کی خلاف ورزی کی؟ اس لیے کہ اس میں آ رہا ہے حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑ گئے۔ یہ میں نے لفظ فشل کا پچھلے درس میں بھی آپ کو ذکر کیا تھا، ڈھیلے پڑ جانا۔ اب یہاں ڈھیلا پڑنا کس معنی میں ہے؟ نظم کو ڈھیلا کر دینا۔ نظم کا تقاضا کیا؟ سموتاعت، سموتاعت حضور کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم، سنو اور مانو، اور حضور کے نائبین کی بھی۔ ہر جگہ تو حضور نہیں ہے، حضور بہت اوور آل لشکر کے تو آپ ہیں سپہ سالار، لیکن میمنہ پر کوئی اور ہے، میسرہ پر کوئی اور ہے، قلب پر کوئی اور ہے، آگے چلنے والے ہراول دستے پر کچھ اور ہے، پیچھے کوئی محفوظ نفری رکھی گئی ہے تو اس کا کوئی اور کمانڈر ہے۔ کمانڈر ہے کہ نہیں ہے؟ تو لوکل کمانڈرز کا حکم ماننا بھی اسی طرح لازم ہے، الا یہ کہ کتاب و سنت کے خلاف حکم دے۔ حضور کا حکم تو ہے مطلق، اس لیے کہ آپ ہی تو کتاب و سنت کا معیار ہیں، آپ ہی تو ہم نے قرآن مجید پہنچاتے ہیں، اور آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، لہذا آپ کی تو مطلق اطاعت، جو حکم دے، لیکن آپ کے نائبین کی اطاعت جو ہے وہ مشروط ہوگی، کتاب و سنت کے خلاف نہ اطاعت ہو، کتاب و سنت کے خلاف حکم نہ دیا جائے، جس کا ایک واقعہ ہو بھی گیا۔ حضور نے ایک کہیں چھوٹا سا دستہ بھیجا، اس پر ایک صاحب کو کمانڈر بنا دیا۔ وہ کمانڈر جو ہے امیر اس لشکر کے، چھوٹے سے لشکر کے، وہ جلالی مزاج کے تھے، غسیل آدمی تھے۔ کسی جگہ پر وہ اپنے ساتھیوں سے ناراض ہو گئے، اب انہوں نے حکم دیا گڑھا کھودو، ایک بہت بڑا کھود دیا۔ حکم ہے لشکر کے جو ہمارا ہے اس فتویٰ امیر یہی ہے، اس میں لا کر ایندھن بھرو، بھر دیا، آگ لگا دو، آگ لگا، اب اس میں داخل ہو جاؤ۔ اب وہ کھڑے ہو گئے کہ اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے محمد کا دامن تھاما صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس آگ میں تو ہم نہیں کودیں گے۔ اس نے کہا تم میرے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو، کہ جی یہ حکم ہم نہیں مانیں گے آپ کا۔ یہ معاملہ حضور تک پہنچایا گیا۔ حضور نے فرمایا اگر وہ آگ میں کود جاتے تو کبھی نہ نکل سکتے، یعنی وہ خودکشی ہوتی، اور خودکشی کرنے والے کی سزا ابدی جہنم ہے۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ اگر آپ کتاب و سنت کے خلاف حکم دے رہے ہیں، خودکشی کی اجازت نہیں ہے، تو اس کی آپ لوکل کمانڈر جو ہے اس کی نافرمانی کر سکتے ہیں، لیکن جب تک کہ وہ کتاب و سنت کے دائرے کے اندر حکم دے رہا ہو تو لوکل کمانڈر کی بات بھی اسی درجے میں واجب الاطاعت ہے جس درجے میں حضور کی۔ اسی لیے آپ نے واضح طور پر فرمایا ہے من اطاعنی فقد اطاع اللہ،
جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ومن عصى امیری فقد عصانی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ سیدھی سیدھی بات۔ اب ہوا یہ ہے کہ وہاں اختلاف جب رونما ہوا، لوگوں نے کہا تو جنگ ختم ہو گئی، چلو۔ اور عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے پیش نظر تھا کہ اب مال غنیمت جمع کریں۔ میری رائے کچھ اور ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ تو جو حضرت عبداللہ ابن جبیر ان کے کمانڈر تھے، ان کا نہیں، بالکل مت ہلو یہاں سے۔ یاد کرو حضور نے کیا فرمایا تھا کہ اگر ہم سب کے سب قتل ہو جائیں اور تم دیکھو کہ چیلیں اور کوے ہماری بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا رہے، تب بھی مت ہلنا یہاں سے۔ اب اس میں انہوں نے ایک بات کہی کہ حضور کی بات تو تھی شکست کی شکل میں، یہ تو فتح ہو گئی ہے، گویا کہ ایک تعویل ان کے پاس تھی۔ ہم حضور کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، حضور نے شکست کی اس کیفیت کے اندر فرمایا تھا، میں فتح کی صورت میں تو حکم نہیں تھا، وہاں ایک خلا تھا۔ انہوں نے تعویل کی کہ ہم حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، حضور کے حکم کی تعویل کر رہے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ ہوا تھا غزوہ احزاب کے بعد بھی، کہ غزوہ احزاب کے بعد جب حضور اپنے ہتھیار اتار رہے تھے، حضرت جبرائیل حاضر ہوئے کہ حضور آپ اپنے ہتھیار اتار رہے ہیں یا اتار دیے؟ آپ نے ہم نے تو ابھی تک اپنے ہتھیار نہیں اتارے۔ بنو قریظہ کو ان کی عہد کی خلاف ورزی کی سزا دیے بغیر یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے۔ حضور نے فوراً صحابہ کو حکم دے دیا کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ بنو قریظہ کی بستی میں نہ پہنچ جائے۔ اب سب چلے لوگ، کچھ لوگوں کو اب شکل ایسی پیش آ گئی، کسی وجہ سے تاخیر ہوئی، عصر کی نماز کا وقت تنگ ہو گیا، عصر قضا ہو رہی تھی، ابھی وہ پہنچے نہیں بنو قریظہ۔ اب اختلاف ہو گیا۔ ایک گروہ نے کہا کہ حضور نے کہا تھا عصر کی نماز نہیں پڑھنی جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ، اب ہمیں اسے پرواہ نہیں ہے کہ نماز قضا ہوتی ہے کہ کیا ہوتی ہے، حضور کا حکم ہمیں مقدم رکھنا ہے، ہم تو نہیں پڑھیں گے، وہی جا کے پڑھیں گے چاہے قضا ہو۔ دوسروں نے کہا نہیں بھائی، اس میں علت کو دیکھو، جو حکم کیوں دیا تھا حضور نے، آپ جلدی چاہتے تھے کہ جلد از جلد ہم پہنچ جائیں بنو قریظہ کے علاقے میں۔ اب جبکہ یہ مجبوری ہو گئی ہے تو ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ انہوں نے نماز پڑھ لی، وہاں پہنچے، حضور کے سامنے مسئلہ رکھا کہ حضور یہ اختلاف ہمارے مابین ہوا تھا، کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی، کچھ نے نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا، اس لیے کہ ایک ہے کہ جو لفظ کو پکڑ رہا ہے، دوسرا وہ ہے کہ جو لفظ کی تحویل کر رہا ہے۔ اور یہی اصل میں ہمارے ہاں فرق ہے۔ جو ہمارے ہاں اہل حدیث کہلاتے ہیں، اور اس سے ایک فرقہ جو آج ہے اس کو نہ سمجھیے، شروع سے ہمارے ہاں اصحاب الرائے، اصحاب الحدیث، یہ دو طبقے ہو گئے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے کہ جو یہ سوچتے تھے کہ حکم کی علت کیا ہے، حکمت کیا ہے، اس کو دیکھو، اس پر نظر رکھو۔ ایک وہ تھے کہ نہیں صاحب، علت اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سمجھے ہو دوسری، یا ایک چیز کی دو علتیں ہوں، ایک تو آپ کی سمجھ میں آ گئی دوسری نہیں آئی، تو ہم تو علت کے چکر میں نہیں پڑتے، ہم تو حکم دیکھیں گے لفظ کیا ہے۔ یہ مزاج ہے دو، اور ان کو بالکل اسی واقعے کے اوپر قیاس کر لیجئے کہ جیسے حضور نے کہا دونوں ٹھیک ہے۔ جس نے میرے اس لفظ کو پکڑ لیا کہ نہیں پڑھنی ہے عصر کی نماز جب تک کہ پہنچنا چاہے بنو قریظہ کے علاقے میں، انہوں نے بھی ٹھیک کیا۔ جنہوں نے اس کی اصل علت کو سمجھا، نماز پڑھ لی، انہوں نے بھی ٹھیک کیا۔ تو اسی طریقے سے غزوہ احد میں تعویل کا معاملہ ہو گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو صحابہ تھے یہ مومنین تھے، صادقین تھے، یہ منافق تو تھے نہیں، پر جنگ تو ہو چکی تھی، 1000 میں سے 300 منافق تو پہلے نکل کے جا چکا تھا، اب یہاں منافق تو نہیں تھے، یہ سب کے سب اہل ایمان تھے۔ جیسے بنو حارثہ کو اور بنو سلمہ کو بھی کہا گیا طائفتان منکم، تم میں سے تھے، اس لیے یہ سب کے سب جو ہیں یہ اہل ایمان تھے۔ تو یہ جان بوجھ کر حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے تھے۔ حضور کے حکم کی انہوں نے تعویل کی کہ حضور نے شکست کی شکل میں فرمایا تھا اور یہاں فتح ہو گئی ہے، وہ حکم کور نہیں کر رہا اس سچویشن۔
لیکن لوکل کمانڈر مصر ہے مت ہلو، تو لوکل کمانڈر کی تو خلاف ورزی ہو گئی نا، نظم تو ٹوٹ گیا۔ اس لیے کہ حضور کی اطاعت کے ساتھ ساتھ من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو یہ ہے در حقیقت اس میں کہ جو غلطی ہوئی، غلطی تو ہے، نافرمانی ہوئی ہے، ڈسپلن کو توڑا گیا ہے، حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے نظم کو ڈھیلا کر دیا، وتنازعتم فی الامر، اور تم ایک معاملے میں جھگڑے میں پڑ گئے، نہیں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، نہیں چلو چل کے اب تو فتح ہو گئی ہے، یہ ایک جھگڑا ہو گیا، حالانکہ تمہیں اپنے لوکل کمانڈر کا حکم ماننا چاہیے تھا۔ اگر فتح ہو بھی گئی تھی تو تم یہاں کھڑے رہتے تو کوئی نقصان تو نہیں تھا۔ لہذا جو اصل میں نظم ٹوٹا ہے، تم نے تنازع کیا، منازعت کی ہے، در حقیقت اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر سزا دی۔